ایک اور فیکٹر اور وجہ گروہ بندیاں کتنی ہیں اس کی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں اب تک کتنے گروہ ہیں، مگر صرف اہل سنت میں اہل حدیث اور حنفی حضرات کے تفرقے کو ہی اگر دیکھا جائے تو بناؤ کی جگہ بگاڑ آخر تک پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اہل حدیث مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، حنفی حضرات دیوبندی، بریلوی اور حنفی میں تقسیم ہو گئے، اس لیے کہ کچھ حنفی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی کہلوانا پسند نہیں کرتے، جن میں نامور مذہبی جماعتیں اور ان کے امراء شامل ہیں۔ پھر دیوبندی حضرات حیاتی اور مماتی کے عقیدے میں ایسے الجھے کہ ان میں واضح طور پر تقسیم ہو گئی، عقائد ہی بدل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ ثابت کرنے کے لیے یہ تک مبالغہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ نکال کر فلاں سے مصافحہ کیا۔ احرام مصر میں فرعونیوں کے لیے رکھے گئے ساز و سامان اور سونا وغیرہ، اور پھر ان کی قبر میں ہی شادی اور خوشی کے لمحات تاکہ اسے تنہائی محسوس نہ ہو وغیرہ، یہ سارے تصورات دوسرے لوگ کانسیپٹ جو رکھتے ہیں نا، وہ کانسیپٹس مسلمانوں میں شامل ہوتے گئے۔ اس قسم کے تصورات سے مختلف یہ عقیدہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ بریلوی حضرات تصوف کے ہی گرویدہ ٹھہرے، انہیں ذکر و وظائف کا ہر نیا طریقہ ایک نئے سلسلے کی طرف لے گیا۔ انہیں قرآن و حدیث سے زیادہ کوئی نہ کوئی دوسرا ذکر یا وظیفہ چاہیے ہوتا ہے جو انہیں ایک نئی طرف لے جاتا ہے، جو بالآخر مفاخرت سلاسل پر جا کر، یعنی اپنے اپنے سلسلوں پر فخر کرتے ہوئے یہ سلسلہ جاتا ہے نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی وغیرہ پر منتج ہوتا ہے یا نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سب ان اور مزید جماعت در جماعت، گروہ در گروہ میں بٹتے جا رہے ہیں۔ ان گروہ بندیوں میں ہر ایک کے الگ الگ امیر بنے، نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے گروہ بنتا گیا تو پھر اس کا امیر بنتا گیا، اپنی اپنی مساجدیں قائم ہوتی گئیں اور مدارس بنتے گئے، جس سے مسلمان مزید ٹوٹ کا شکار ہوئے، مزید تفریق کا شکار ہوئے۔ اس تفریق کے ہوتے ہوئے یہ کہنا بھی بڑی عجیب بات ہوگی کہ چونکہ ہم مسلمانوں میں اکثریتی ہیں لہٰذا ہمارا ہی مذہب یا فقہ بہت بہتر ہے۔ اب ایک اور نئی چیز کیا ٹرم سامنے آتی ہے کہ اس تفریق کے ہوتے ہوئے لوگ یہ بھی بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری اکثریت زیادہ ہے اس لیے ہمارے مذہب یا ہماری فقہ کو پھیلایا جائے، اس کو رواج دیا جائے کیونکہ یہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کون سا فرقہ برحق ہے؟ اب ظاہر اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے گروہ ہیں، تو اب کون سا فرقہ یا گروہ برحق ہے؟ اس کا جواب یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 بن جائیں گے، سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرما بردار صحابہ کرام کے طریقے پر چلا وہی صرف اور صرف بہتر ہے اور وہی جنت میں جائے گا اور وہی ہدایت پر ہے۔ یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ کیا صحابہ کرام اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے اور مختلف ناموں اور جماعتوں میں ریچھتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی کوئی فرقے بنائے ہوں، مختلف نام اور جماعتوں کے نام سننے آئے ہوں کہ اس صحابی نے یہ والا فرقہ بنایا، اس کو اس کا امام بنایا؟ کیا کبھی ہم نے یہ سنا؟ کسی تاریخ کی کتاب میں کسی صحابی کے حیات زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو کبھی ہم نے یہ پڑھا ہو کہ انہوں نے یہ تقلید کی ابو بکر کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، یا حضرت عمر کی تقلید کی ہو، یا حضرت عمر کو کسی جماعت نے اپنا امام مان لیا ہو اور ایک الگ فرقہ بن گیا ہو؟ تو یہ سارے کام، یہ ساری جماعت بندیاں صحابہ کرام نے نہیں کی۔ تو یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ کیا صحابہ کرام اس طرح فرقوں میں بٹے؟ کیونکہ ہمارے لیے معیار کامیابی کا دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات میں خود ایک لیڈر تھے، تو کیا صحابہ کرام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس طرح کی کوئی جماعت کہ انہوں نے آپس میں کوئی اپنی ٹیمز بنا لی ہوں؟ تو ایسی صورت میں تو جماعت کے ساتھ کام کرنے میں رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔
اس طرح اگر جماعتوں میں لوگ بٹتے ہیں تو ایسی صورت میں تو جماعت کے ساتھ کام کرنا رحمت نہیں بلکہ زحمت کا باعث بنتا ہے. یہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے آپ کی کتاب کے پیج نمبر 196 پر. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین اسلام کا حال ہمارے سامنے ہے. جو ابھی ہم نے پڑھا گروہ بندیاں، تو اس میں اس کو چارٹ کی صورت میں لکھا گیا. اس کو میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتی ہوں کہ بیسیکلی مسلمان 3 بڑے گروہوں میں بٹ گئے: اہل سنت، اہل تشیع اور منحرف گروہ. اہل سنت پھر 2 مزید گروہوں میں بٹ گئے، اور یہ جو 2 گروہ ہیں اس میں ایک ہے اہل حدیث. یہ بھی کئی معمولی بنیادوں پر بٹ گئے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر یہ بھی بٹ گئے. ان میں کون کون ہو گیا؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو گئے، وہ الگ. پھر جماعت اہل حدیث کے نام سے ایک اور جماعت. پھر جماعت غرباء اہل حدیث کے نام سے ایک جماعت ہے، اور ایک چوتھی جماعت جمعیت اہل حدیث. ایک جماعت اہل حدیث ہے، ایک جمعیت اہل حدیث، اور سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں کہ کس بنا پر ہم نے یہ نام رکھا ہے، اور چھوٹی چھوٹی معمولی بنیادوں پر بٹ گئے ہیں. اور پھر دوسرا اہل سنت میں، جب اہل سنت میں 2 گروہ ہم نے پڑھے تو پہلا اہل حدیث اور دوسرا حنفی. پھر حنفی بھی بٹ گئے. پھر یہ 3 بڑے گروہ میں بٹے: حنفی، دیوبندی اور بریلوی. یعنی حنفی وہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم دیوبندی اور نہ بریلوی ہیں، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، ہم صرف اور صرف حنفی ہیں. تو حنفی جو اہل سنت کا ایک دوسرا بڑا گروہ ہو گیا، اس میں 3 گروہ ہو گئے: حنفی، دیوبندی اور بریلوی. تو حنفی وہ ہیں جو کہتے ہیں نہ ہم دیوبندی کو مانتے ہیں، نہ بریلویوں کو مانتے ہیں، نہ ہم اہل حدیث کو. یہ گروہ بندیاں ہیں، ہم صرف اور صرف حنفی ہیں، جن میں جماعت اسلامی گروپ ہے، اصلاحی گروپ ہے، تنظیم اسلامی، یہ سب حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں. پھر ایک اور گروہ حنفی میں جو بڑھ گیا وہ دیوبندی ہے. دیوبندی بھی حیاتی اور مماتی میں تقسیم ہو گئے، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا. تصور ان کے الگ الگ ہو گئے، تو یہ 2 جماعتوں میں بٹ گئے دیوبندی. اور بیسیکلی دیوبند ہندوستان کا ایک مدرسہ تھا جس کے نام پر یہ جماعت اس نام سے منسوب ہو گئی. اس میں 2 خیالات کے علماء ہو گئے. پہلے حیاتی، جو یہ کہتے ہیں اور اکثریت بھی ان کی یہی مانتی ہے، اسی بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، ان کے لیے کھانا پینا پیش کیا جاتا ہے، ان کی ازواج مطہرات ان سے ملنے آتی ہیں، ملاقات کرنے آتی ہیں، اور جس طرح ایک زندہ شخص اپنے امور انجام دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. تو ایک ان کا گروہ یہ ہو گیا جو حیاتی کہلاتا ہے، اور دوسرا ایک گروہ مماتی کہلاتا ہے، جو اس بات کی، جو اس خیالات کے مالک ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تھی جبھی تو انہیں قبر میں اتارا گیا اور ان کی قبر بنائی گئی. تو یہ مماتی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں. تو یہ دیوبندی حضرات 2 گروہوں میں بٹ گئے، جن میں جماعت توحید و سنت اور تبلیغی جماعت والے لوگ کہلاتے ہیں. پھر ایک حنفی میں تیسرا گروہ بریلوی. یہ انڈیا کا ایک شہر تھا بریلی، وہاں احمد خان بریلوی صاحب اس کے لیڈر تھے، جو بریلی میں پیدا ہوئے اور ان کی نسبت بریلوی ہو گئی. تو انہوں نے دیوبندیوں سے ہٹ کر ایک جماعت بنائی، تو ان کے پیروکار بریلوی کہلائے اور خود کو بریلوی کہا انہوں نے، جو کہ قبر پرستی کے قائل ہیں، اور کہیں کہیں ان کے عقائد میں بھی کسی قسم کی کوئی خرابی پائی جاتی ہے. تو یہ سارے حنفی فرقے ہیں. پھر ایک اور گروہ اہل تشیع میں بٹ گیا. ان کے ہاں بھی 12 اماموں کا تصور ہے، اور ان کا بھی ایک بالکل الگ ہی کانسیپٹ ہے. انہوں نے نمازوں کی تعداد یا نمازوں میں اوقات میں تبدیلی کر دی، اور بہت سی تفریق ان میں بھی پائی جاتی ہے. اور یہ جو 2 بڑے گروہ ہوئے مسلمانوں میں، اہل سنت اور اہل تشیع، تو یہ دونوں گروہ شخصیت یا عقیدے کی بنیاد پر تاریخی اعتبار سے کئی حصوں میں بٹتے چلے گئے. تو بیسیکلی 2 مین گروپس تھے، اہل سنت اور اہل تشیع، جس میں مزید اور گروپس ہوتے گئے جو کہ شخصیت کی بنا پر یا عقیدے کی بنا پر اور مزید تقسیم در تقسیم ہوتے گئے.
مثلاً اہل سنت مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اور پھر اس میں سے اہل حدیث نکلے، پھر اہل حدیث کی اور سب کائنڈز نکلیں، پھر ان میں سے حنفی ہوئے، کچھ دیوبندی ہوئے، کچھ بریلوی ہوئے، پھر ان کی کائنڈز نکلیں، پھر اس کے علاوہ شافعی میں کچھ اور نکلے، پھر حنبلی میں نکلے، اسی طرح پھر اہل تشیع میں بھی ہوئے، جعفری، امامی، اسماعیلی، بہری حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ہی ہر مہینے کا آغاز کر لیتے ہیں، ہم سے پہلے روزے رکھنا شروع کر لیتے ہیں، ہم سے پہلے عید منا لیتے ہیں. تو ان میں بھی کسی نہ کسی طرح سے، نہ اسماعیلی، ان کے کانسیپٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو اس شیعزم سے ان کے سارے سب گروپس نکلتے گئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا حال گروہ در گروہ تقسیم ہوتا گیا، تقسیم در تقسیم ہوتی گئی، صرف اور صرف شخصیت پرستی کی وجہ سے، تقلید کی وجہ سے، اور عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، عقیدے میں تبدیلی کی وجہ سے. ایک جو تیسرا اہم گروہ سامنے آیا وہ ہے منحرف گروہ، جس میں قادیانی اور احمدی ہیں. ان کے خلاف تو فتویٰ بھی موجود ہے تمام مذاہب کا، تمام مسلمانوں کا، کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ منحرف ہیں. جن میں قادیانی ہیں اور احمدی ہیں، اور یہ قادیانی احمدی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تصور کرتے، اور مرزا غلام قادیانی کو نبی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں انبیاء کا کانسیپٹ ابھی بھی جاری ہے. اور ایک اور ہیں پرویزی، انہوں نے تو بالکل سنت کا ہی انکار کر دیا ہے اور دین کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے. بہت سے احکام ایسے ہیں جو ختم ہی کر دیے ہیں سرے سے، کہ یہ احکام دین میں اب اس وقت قابل عمل نہیں ہیں، اور یہ اس وقت کے لیے صرف تھے. اس کے علاوہ عورتوں کو پردے سے بالکل ہی فارغ کر دیا ہے کہ عورتیں جس طرح چاہیں بے پردہ نکل سکتی ہیں. مردوں کو داڑھی سے فارغ کر دیا کہ مرد حضرات اگر داڑھی نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، یہ پرویزیت میں آتا ہے. اسی طرح حدود بھی بہت سی ختم کر دی گئی ہیں پرویزیت میں. تو یہ منحرف گروہ قادیانی اور احمدی اور پرویزی، ان کے مطابق تمام مذاہب، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ منحرف گروہ مسلمانوں کی فہرست سے خالی ہے. یہ اور بات ہے کہ خود کو مسلمان لکھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے جیسا گیٹ اپ رکھتے ہیں، لیکن ان کے عقائد، ان کی سوچ بالکل ہی مختلف ہے. بہرحال یہ ایک خلاصہ تھا کہ کس طرح دین اسلام کا حال تقلید کی وجہ سے، گروہ بندیوں کی وجہ سے آج ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے ارد گرد. ہمارے ایسے بہت سارے دوست، احباب، رشتہ دار جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے، یا پھر ایک ہی فیملی کے ممبرز، یا ایک ہی اسکول میں پڑھنے والے طالب علم ہوں، وہ سب الگ الگ مذاہب، الگ الگ ذہنیت میں بٹ گئے. کوئی ایک ایسا لیڈر نہ مل سکا جو ان سب کو جوڑ کر صرف اور صرف متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بناتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایسا امام پیدا کرے جو ان تمام مسلمانوں کو جس وقت بکھرے ہوئے ہیں ان سب کو متحد کرے، متفق کرے. دیکھیں یہاں پر کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ کسی دوسرے امام کی آپ کو بات نہیں ماننی. آگے بھی جا کر ہم پڑھیں گے کہ ہر امام کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہماری بات ٹھیک نہیں تو آپ اس کو دیوار پر دے ماریں، اس کو چھوڑ دیں. اور سب سے اونچی، بلند، قابل عمل بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہر بات سے مقدم ہونی چاہیے. تو کیوں نہ تمام جتنا بھی اسکرپٹ موجود ہے، جتنی بھی فقہ کی کتب موجود ہیں، اس میں سے ہر وہ چیز لے لی جائے جو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ایک نیا مواد بنایا جائے، ایک نئی اشاعت کی جائے اور اس کو رواج دیا جائے، سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی، اور اسکولوں میں جو نظام قائم ہے اس پر بھی. تو اس پر کام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے ایسا کام کروائے انشاءاللہ. ایک اور پوائنٹ جس کو ہم پڑھیں گے، جماعت سازی عمارت. جماعتیں بنانا بھی ہمارے ہاں بہت لوگوں کو شوق ہے کہ جماعتیں بنائیں، اور امیر بننا، لیڈر بننا، اس کا بھی بہت شوق ہے. اسی طرح جب بھی کوئی نئی جماعت بنتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایسی توجہ پیش کی جاتی ہے جس سے نئی لیڈرشپ یا نئی جماعت کا جواز فراہم کیا جاتا ہے. یہی جو پیچھے ہم نے بات پڑھی کہ اتنے جماعتیں ہیں، اتنے گروہ ہیں، تو ظاہر اب ایک نیا گروہ یا نئی جماعت سامنے آتی ہے تو پھر اس کا ایک نیا لیڈر بھی سامنے آتا ہے، تو پھر ایک نئی لیڈرشپ قائم ہوتی ہے. اور رکن سازی و بیعت ذاتی کے بھنور میں ہی سنجیدہ مسلمان کو گھمایا جاتا ہے. یعنی اب آپ
کون سی جماعت سے تعلق رکھیں گے، پھر آپ اس کے رکن بنیں گے، پھر آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، ان ساری چیزوں میں ایک مسلمان کو گھما دیا جاتا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی اور کسی بھی حیثیت سے پسند نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کی جماعت پر جماعت بنتی جائے اور یوں وہ افتراق در افتراق کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ اسلام میں بالکل بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں اور یوں وہ فرق ہو کر الگ الگ ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ اگر حدیث میں یہ آیا بھی ہے کہ لا جماعت الا بامارۃ، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی امراء نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ ایک امیر ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے اور اس کا ایک امیر ہوتا ہے۔ بات یہاں صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے، متحد و متفق، اور اس کا ایک امیر، ایک لیڈر ہونا چاہیے، امراء نہیں ہونے چاہیے۔ امراء ہوں گے اس کا مطلب جماعتیں ہوں گی، تو جماعتیں نہیں پسند کی گئیں، جماعت پسند کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جب ایک امیر منتخب کر لیا جائے تو بعد والے کو قتل کر دو۔ یعنی ایک جماعت ہے مسلمانوں کی متفقہ، اس کا ایک امیر بن چکا ہے، اس کا ایک امیر منتخب ہو گیا، لیکن اب ایک اور شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس سے قابل ہوں، مجھے امیر بنائیے، تو اس شخص کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ کتنا ہی نیک و پارسا کیوں نہ ہو۔ اس نے تفریق کی بات کہی آ کر، اس نے مسلمانوں کو گروہ بندی کا شکار ہونے کی بات کہی کہ اس امام کو ہٹاؤ اور مجھے اس کی جگہ مقرر کرو، تو ایسے شخص کو خواہ وہ کتنا ہی نیک و پارسا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ افتراق کا سبب بن رہا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دو۔ اس لیے مسلمانوں کا پہلا امیر جب منتخب ہوگا تو بعد والے امیر اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے، یعنی جو بعد میں امیر بننا چاہ رہے ہیں دوسری جماعتوں کو لے کر، وہ اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث جب انہیں سنائی جائے تو پھر وہ کیا کہیں گے، کیوں انہوں نے ایسی جماعتیں بنائیں۔ تو اس ضمن میں ہمیں بھی یہ احادیث پتہ ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں آپ کا یہ بھی ارشاد یاد رکھنے کے قابل ہے، الامیر الضعیف ملعون، الامیر الضعیف ملعون، یہ سنن بیہقی کی روایت ہے، کمزور امیر ملعون ہے، کمزور لیڈر لعنت کے قابل ہے، اس پر لعنت ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی کہنا مانتا ہے، تو کیوں وہ امارت کی کرسی سے چمٹ کر بیٹھا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ کرسی چھوڑ دے تاکہ اہل لوگ آئیں اور دینی کام کو آگے بڑھائیں اور یوں ان کی صلاحیتیں کام میں آئیں۔ یا اپنی جماعت کے جواز کے لیے ایک دلیل یہ بھی فراہم کی جاتی ہے، ید اللہ علی الجماعت، جو لوگ جماعتوں کے قائل ہیں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ جماعتوں پر ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، جماعتوں پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، ایک مسجد کا ایک ہی امام ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام فرقہ بندیوں اور عمارتوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک ہو جانا چاہیے۔ اب بھی وقت ہم ایک ہو جائیں۔ حکومت تمام مکتب فکر کے علماء پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیاری بورڈ بنائے جس کے ارکان غیر متعصب ہوں، جس میں کوئی تعصب نہ ہو۔ جب ایک اختیاری بورڈ بنائے گا گورنمنٹ تو ایسے لوگوں کو منتخب کرے، دیندار ہوں، معتدل مزاج کے ہوں، روادار ہوں، صحیح معنوں میں عالم ہوں اور قدیم اور جدید پر گہری نظر رکھتے ہوں۔ یہ سب ہر فقہ سے فائدہ ضرور اٹھائیں مگر قرآن و سنت کو زندہ کریں۔ سب سے پہلی چیز مقدم جو ہونی چاہیے وہ قرآن و سنت، جس کی فقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس فقہ کو کمپائل کر کے اس کو رائج کریں۔ یہ گورنمنٹ لیول پر کام ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت ایسی لائے، ایسی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں راہ راست پر لائے۔ یہ نہ اشتہاد کی دعوت ہے، یہ جو اوپینین دی جا رہی ہے یہ نہ تو اشتہاد کی دعوت ہے اور نہ ہی مذاہب خمسہ کے خلاف علم بغاوت ہے۔ یہ جو مذاہب خمسہ ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی اور جعفریہ، اس کے خلاف کوئی یہ بغاوت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک اچھی اوپینین دی جا رہی ہے جسے مسلمان
متحد ہو کر ایک جماعت کی صورت میں سامنے. قرآن مجید میں ہی ہے من ذا الذی فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہوں میں وہ بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہاں ہمیں بھی کہا جا رہا ہے بحیثیت امتی کہ ایسے لوگ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یا مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یاد ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک متفق اور متحد جماعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد فروعی مسائل. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھ لی ہے، جس کو یہاں پر تھوڑا سا تفصیلاً بتایا جا رہا ہے، تو آپ سب اس کو خود پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، اس کا پہلا پیراگراف انشاءاللہ میں پڑھ دیتی ہوں. فقہ میں فروعات پر مباحث بے شمار ہیں. فقہ میں جو فروعات ہیں اس پر کئی بے شمار بحثیں ملتی ہیں جو ہر فقی کے دینی فہم کی عکاس ہیں. جس کا جیسا فہم، جس فقی کا جیسا لیول، اس کی وہ عکاس ہیں. ان فروعات کے بارے میں نہ مجتہد کوئی حتمی رائے دے پاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور. مگر یہ ایک واضح بات ہے کہ فروعات پر مجتہد کے کام نے اتنا ضرور کیا ہے اور استدلالی طریقے کار نے سوچنے سمجھنے اور دلائل کو جاننے کا ذوق فقہ کے طالب علم کے اندر ضرور پیدا کر دیا ہے کہ جب ایک طالب علم ان تمام فروعات کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، اس کو سوچنے کا زاویہ ملتا ہے کہ کس نے کس طرح سے سوچا. علم کا ذوق پیدا ہوتا ہے اس شخص کے اندر جو علم حاصل کرتا ہے، یعنی ایک طالب علم کے اندر. فروعات وہ مخفی مگر زیادہ تر معمولی مسائل ہوتے مخفی ہیں اور زیادہ تر معمولی مسائل ہوتے ہیں جو آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر مستنبط کیے جاتے ہیں، آیات اور احادیث کی روشنی میں نکالے جاتے ہیں. فقہی کتب کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تدوین 3 انداز سے ہوئی. تو مسئلہ اٹھنے کے بعد کس طرح اس کو سمجھ لیں کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا گیا، وہ ایک بات یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور مسئلہ اٹھنے سے پہلے اس کو فرض کیا گیا جب، تو کیا اس کے نتائج نکلے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں پر اور ڈیٹیل سے ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. ذاتی رائے اور فرعی مسئلہ یہ ہم ساتھ مل کر پڑھیں گے. بعض فروعی مسائل محض اپنے خیال و تجربے کی بنا پر حکمت سمجھ کر بیان کیے گئے ہیں. بعض فروعی مسائل ایسے ہیں جو اپنے خیال اور تجربے کی بنا پر حکمت کے مطابق سمجھ کر اور پھر ان کا جواب دیا گیا ہے کہ شاید لوگ اس طرح نیکی کی طرف مائل ہوں. یعنی اپنا خود اوپینین دیا گیا ہے، خیال بتایا گیا ہے اور اپنا تجربہ جو ایک ہے اس کی بنا پر حکمتاً جواب دیا گیا ہے، جسے ذاتی رائے یا فرعی مسئلہ کہا گیا ہے کہ فرعی مسئلے میں ذاتی رائے کیا ہوگی کہ شاید لوگ اس طرح نیکی کی طرف مائل ہوں اور برائیوں سے اجتناب کرنے لگ جائیں. مثال کے طور پر ایک مسلمان عمر بھر نماز نہیں پڑھتا، آخری عمر میں اسے خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. اب وہ اپنی گزشتہ ترک کی ہوئی نمازوں کا کیا کرے؟ اب ظاہر ہے یہ ایک فرعی مسئلہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نماز کوئی چھوڑے یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. مسلمان منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور آ جایا کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں منافق نہ کہے. تو اس وقت یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ کوئی نماز چھوڑے. صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو نماز چھوڑے. یہ بات کا مسئلہ تھا کہ لوگ ایسے ہونے لگے کہ اپنے نمازوں میں تساہل برتنے لگے. تو اسی شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے عمر بھر نماز نہیں پڑھی لیکن آخری عمر میں اسے خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ اپنی گزشتہ ترک کی گئی نمازوں کا کیا کرے. کسی عالم یا فقیہ نے اپنی ذاتی رائے کیا دی کہ وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ نماز کا عمدن ترک کرنا یعنی ارادتاً ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس لیے قضا عمری کا کہنا شریعت سازی ہے، یعنی قضا عمری کرنا وہ شریعت میں خود اضافہ کرنا ہے جو اسلام کے اصول سے انحراف ہے. یعنی اسلام ایسا کوئی اصول نہیں دیتا کہ کسی کو شریعت سازی کا حق ہو. کسی عالم یا مفتی نے کہا کہ وہ قضا عمری دے، یعنی وہ اپنی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا دے. ان کا اپنا اوپینین یہ تھی کسی عالم کی، اور طریقہ یہ بتایا کہ اپنی ہر نماز کے ساتھ وہ ایک گزشتہ نماز پڑھتا جائے، اور اگر وہ مر گیا تو اپنی ان نمازوں کا فدیہ دے. یعنی پھر اگر ایسا شخص مر جائے تو وصیت کر کے جائے
کہ اگر وہ مر گیا ہے تو اپنی ان نمازوں کا فدیہ دے، اپنے بعد والوں کو یہ وصیت کر کے جائے کہ میری نماز کا فدیہ دے دینا، جو فی نماز تقریباً 25 روپے ہے۔ کسی اور فقیہ نے کہا کہ قضا عمری کا کتب فقہ میں ذکر ہی نہیں۔ ہاں، سونے، بے ہوش ہونے یا غفلت کی وجہ سے اگر فوت شدہ نمازوں کی قضا ہو جائے تو اس کا ذکر ضرور ملتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص سو گیا یا بے ہوش ہو گیا یا غفلت کی وجہ سے اس کی نماز فوت ہو گئی تو ان نمازوں کی قضا کا تو ذکر ملتا ہے فقہ کی کتب میں، مگر جان بوجھ کر چھوڑنے والی نمازوں کا تو ذکر ہی نہیں۔ نیز ان کا بھی قلت و کثرت کو سامنے رکھ کر قضا اور عدم قضا کا فیصلہ کیا جائے، یعنی یہ جو نمازیں سونے کی وجہ سے یا بے ہوش ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے جو نمازیں فوت ہوئی ہیں تو ان کی قضا بھی قلت اور کثرت کی بنا پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اگر کم ہے تو قضا کر لی جائے، اگر بہت زیادہ ہیں تو پھر قضا ان کی بھی نہیں ہوگی۔ مثلاً انہوں نے یہ اپنے رائے دی، من اغمی علیہ 5 صلوات فما دونہا قضاہا اذا صح فإن فاتته بالاغماء اکثر من ذلك لم یقضی، یعنی بے ہوش کی 5 نمازیں یا کم رہ جائیں تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ان کی قضا دے دے گا، اور اگر زیادہ رہ گئیں تو ان کی قضا نہیں۔ یعنی بے ہوش شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ پورے ایک دن یا رات تک بے ہوش رہتا ہے تو 5 نمازیں اگر اس کی قضا ہوئی ہیں تو اس کی تو وہ قضا دے گا، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ بے ہوش رہا تو پھر ان کی قضا اس کو نہیں دینی۔ اس کی وجہ فقیہ نے یہ بتائی، ایک اصول ہے کہ جب مدت مختصر ہو تو اس کی قضا میں حرج نہیں، یعنی تکلیف نہیں ہے، تو تکلیف نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سویا ہوا رہ گیا ہے تو جیسے سوئے ہوئے کے لیے نماز قضا پڑھنا اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن سو لے گا، مگر جب مدت طویل ہو تو پھر ایسی قضا باعث حرج ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک دن سے زیادہ اگر سو جاتا ہے یا ایک دن سے زیادہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ اگر وہ قضا کرتا ہے تو وہ قابل حرج ہے اس کے لیے، یعنی اس میں اس کو تنگی محسوس ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے اس سے زیادہ وہ قضا اگر اس پر آ جاتی ہیں تو وہ نہیں دے گا، وہ صرف اور صرف ایک دن اور رات کی قضا لے گا، کیونکہ اگر سونے والا شخص بھی سوئے گا تو کتنا سوئے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایک دن اور ایک رات، تو بس اتنی ہی قضا ہو کریں، اس میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا ایک قضا دینے والا۔ باقی اس کے بعد اگر اس سے زیادہ تعداد ہو جاتی ہے تو اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، حرج محسوس ہوتا ہے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ فقہ میں ایک اصول تھا کہ حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حائضہ عورت کی نماز اگر وہ حیض سے فراغت کے بعد اپنی نمازوں کی قضا دینے لگ جائے تو اس کے لیے باعث حرج ہوگا، کیونکہ حیض کا دن ایک تو نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ ان دنوں کو شمار کرے تو اس کی نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، جس وجہ سے ایک عورت کو تکلیف ہوگی، حرج کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اسے نمازوں کی قضا نہیں دینی ہوگی۔ تو نمازوں کی قضا دینے لگ جائے تو اس کے لیے باعث حرج ہوگا ایسا، اس لیے وہاں قضا کی بات ہی نہیں کی گئی۔ فقیہ نے یہ بھی کہا کہ فقہاء محدثین کے ہاں ایسے نام ہی نہیں پائے جاتے تھے، اور نہ ہی ان کا یہ طرز عمل ہے کہ بات ہو فوت شدہ نمازوں کی اور قیاس کرتے ہوئے اسے وہ قضا عمری کا نام دے دیں۔ یعنی جتنے بھی فقیہ نے یہ بھی کہا کہ فقہاء محدثین کے ہاں ایسے نام نہیں پائے جاتے، اور نہ ہی ان کا یہ طرز عمل ہے کہ بات ہو فوت شدہ نمازوں کی اور قیاس کرتے ہوئے اسے قضا عمری کا نام دے دیں، کہ بات تو فوت شدہ نماز کی ہو رہی ہے کہ جو نماز فوت ہو گئی اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، لیکن اس کو اگر وہ قیاس کر لیں قضا عمری پر تو ایسا کوئی بھی کام فقہاء محدثین نہیں کیا کرتے تھے۔ محدثین کرام نے بے شمار مسائل احادیث سے مستنبط بھی کیے، ان کے ابواب سازی بھی کی، مگر کسی محدث نے قضا والمتروکات کا باب نہیں باندھا۔ ہاں، ایک موضوع حدیث ضرور ملتی ہے، یعنی کسی بھی محدث نے جتنے بھی مسائل احادیث سے ڈیڈیوس کیے، اخذ کیے، مستنبط کیے، ابواب بھی قائم کیے، ابواب سازی بھی کی، ہیڈنگز بھی بنائیں، مگر کسی نے کوئی قضا والمتروکات چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کا باب نہیں باندھا۔ ہاں، ایک موضوع حدیث ضرور ملتی ہے جس میں یہ نام مستعمل ہے، مگر محدثین میں یا چاروں فقہاء میں سے کسی نے کسی کتاب میں اس نام کی نماز کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ ایک ضعیف حدیث میں ضرور نام ملتا ہے، لیکن کسی بھی محدث نے یا چاروں فقہاء میں سے کسی نے بھی کسی کتاب میں اس قسم کی نماز کے نام کا تذکرہ نہیں کیا۔
المختصر جو قدوری کی ہے، جو فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب ہے، اس میں باب القضاء الفوائد کے حاشیہ نمبر 3 میں قضاء الفوائد اور دوسری نمازوں کے درمیان ایک اور باریک فرق بتایا گیا ہے جو اہل علم کے لیے قابل غور ہے. یعنی انہوں نے بھی جب باب بندی کی تو قضاء الفوائد باندھا ہے، فوت شدہ نمازوں کی قضا. انہوں نے بھی متروکات کا باب نہیں باندھا. وہ فرماتے ہیں انما قال قضاء الفوائد ولم يقل قضاء المتروکات لأن الظاہر من حال المسلم انه لا يترك الصلاة عمدا بل تفوته باعتبار غفلت ونوم ونسیان. مؤلف نے یعنی المختصر قدوری میں امام قدوری نے لکھا ہے قضاء الفوائد کہا ہے، مؤلف نے قضاء الفوائد کہا ہے، نہ کہ قضاء المتروکات یعنی چھوڑی ہوئی نمازیں نہیں کہا، کیونکہ مسلمان بظاہر نماز کو جان بوجھ کر ترک نہیں کرتا. ایک مسلمان کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر ترک نہیں کرتا، بلکہ اس سے غفلت، نیند یا بھول کی وجہ سے نماز چھوٹ جایا کرتی ہے. تو ان اسباب کے باعث غفلت، نیند یا بھول کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی تو اس کی قضا ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر ترک کر دے، ایک مسلمان کے اسلام کا یہ تقاضا ہے ہی نہیں کہ وہ نماز کو چھوڑے. اسی لیے کبھی بھی کسی نے یہ باب باندھا ہی نہیں. رہا قضا عمری کا فدیہ، تو اولاً کسی حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں، بلکہ لا کفارۃ الا ذالک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ نمازوں کے بارے میں یہی فرمایا کہ جب اسے یاد آ جائے وہ اسی وقت فوت شدہ نماز کو پڑھ لے. اس کا کفارہ یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں نماز کو قضا کرنے کا حکم دیا اس میں فوت شدہ نماز کے بارے میں ہی تھا کہ اگر کسی سے نماز بھول جاتی ہے، وہ سویا رہ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جب اسے یاد آئے یا جب وہ آنکھ اس کی کھلے تو وہ اس کو پڑھ لے. یہی اس کا کفارہ ہے. دیگر یہ کہ کسی قابل ذکر فقیہ یا امام نے اس کی تائید ہی نہیں کی، جو کہ شذوذ ہے. مزید یہ کہ فدیہ کے تعین پر بھی اتفاق نہیں کہ وہ کتنا ہو. یعنی اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فدیہ دینا ہے تو اس پر بھی اتفاق نہیں کہ کتنا ہو. نماز کی قضا پر تو ہمارا اتنا اصرار ہو، آخر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو کیا اس کی بھی کوئی قضا عمری ہے کہ جتنی بھی زکوٰۃ رہ گئی اس کی قضا عمری ادا کی جائے؟ اس پر تو فتوے موجود نہیں ہیں. صرف نماز کے بارے میں ایسے کیوں فتوے موجود ہیں؟ فقہا کی ان ساری محنتوں پر اب یہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فقہا کی ان ساری محنتوں پر، ان کے خلوص اور تقوی پر شک کیے بغیر ہمیں ہمیشہ یہ حدیث پاک سامنے رکھنی چاہیے کہ المجتہد قد یخطئ ویصیب فإن اصاب فلہ اجران وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. مجتہد خواہ وہ امام ہو یا فقیہ، اپنے اجتہاد میں کبھی خطا بھی کر سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا. اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اجتہاد میں خطا ہوئی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی جو کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، خطا ہے وہ، تو پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ضرور ہے. یہ حدیث ہم نے گزشتہ ابواب میں بھی پڑھی تھی. ان فروعی مسائل میں صحابہ و تابعین اور ائمہ فقہا کے بھی مختلف اقوال و فتاوی ہو سکتے ہیں. یعنی ان فروعی مسائل میں ایسی غلطی، ایسی خطا صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی ہو سکتی ہے، ائمہ فقہا سے بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے سب پر بیک وقت عمل کرنا ناممکن ہے. اب اتنے سارے فتاوی سامنے آئیں گے، اتنے سارے خیالات سامنے آئیں گے، تو سب پر بیک وقت عمل کرنا ناممکن ہے. اس لیے ان پر عمل کرنے کے لیے چند جانچنے کے اصول ہیں. کیسے فروعی مسائل کو جانچا جائے، اس کے اصول بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے تھے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ خود ہی پڑھ لیں گے کہ یہ اصول کیا ہیں جن کے پیش نظر ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا فرعی مسئلہ ایسا ہو جو امت کے لیے قابل عمل ہے. نتائج کی طرف ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر. درجہ والا تجزیہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے فقہ ربا کے بعد، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سب خود ساختہ واقعات و حوادث ہیں جنہیں علماء احناف نے بھی قطعاً پسند نہیں فرمایا. اس غلو نے جو انتہائی رنگ دکھایا اور جسے لغزش ہی کہا جا سکتا ہے، جتنے بھی ہم نے اسباب پڑھے ان سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں خود ساختہ کی گئیں، کچھ واقعات بیان
کیے گئے، کچھ ایسے حادثات پیش آئے جس سے بات واضح ہوتی ہے، اور ہم نے تجزیہ بھی دیکھ لیا، پھر جس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علماء احناف بھی اسے قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ اس غلو نے جو انتہائی رنگ دکھایا، اور جسے لغزش ہی کہا جا سکتا ہے، کہ ائمہ کی محبت نے اور اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی عقیدت نے مخالفین پر تنقید کی راہیں کھول دی، کہ ایک مقلد ایسا ہو گیا، اتنا غلو کر گیا کہ اسے ایسی لغزشیں ہوئیں کہ ائمہ کرام کی محبت نے اسے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی عقیدت نے ایسا بنا دیا کہ مخالفین پر تنقید کی راہیں کھول دی اس کے لیے، اس تقلید نے، اس غلو نے، اور ایک دوسرے کے علم و فہم پر حملے ہونے لگے کہ اس کا علم ایسا، ہمارے امام کا علم ایسا، کمپیریزن کرنے لگے بڑے بڑے متقی مجتہدین کے درمیان۔ احناف نے امام شافعی کے علم و فضل سے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جو حضرت امام شافعی کے مقام کے لحاظ سے قطعاً نامناسب تھے۔ جتنے بھی حنفی حضرات تھے انہوں نے امام شافعی کے علم و فضل پر ایسے الفاظ، ایسی ان کی تحقیر کی کہ امام شافعی کے مقام کو انہوں نے گرا دیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے علم و فضل پر دوسری جانب سے ایسی حرف گیری کی گئی کہ ان کے مقام کو گرا دیا گیا۔ اس گروہ بندی کا، اس تقلید کا، اس غلو کا، اس کھینچا تانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ علم و فضل رکھنے والے حضرات، جن کا دین پر اتنا احسان ہے، جن کا ہم پر اتنا احسان ہے، جن کی اتنی قربانیاں، جن کی ہم نے سامان حیات پڑھی، ان کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں، اس تک کو بھی انہوں نے ذہن میں نہیں رکھا۔ ایسا امام ابو حنیفہ کے علم و فضل پر دوسری طرف سے حرف گیری کی گئی جسے امام ابو حنیفہ کا مقام کہیں ہی بلند تھا۔ مالکیوں اور حنبلیوں میں بھی بعض اہل علم اس حرف گیری سے نہ بچ سکے۔ انہی جھگڑوں میں اپنی ساکھ رکھنے کے لیے احادیث تک گھڑ لی گئیں، موضوع روایات گھڑی گئیں، جس میں اپنے فرقے کو، اپنے عالم کی بات کو مقدم رکھنے کے لیے احادیث گھڑی گئیں، اور کچھ پختہ اصول ایسے بنا دیے گئے جن میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث رسول ہمارے امام محترم کے قول کے مخالف ہو تو اس کی کچھ نہ کچھ تعویل ضرور ہوگی۔ ایسے اصول بنا دیے گئے کہ امام کا قول اس کو اتنا مقدم رکھنا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث رسول ہمارے امام محترم کے قول کے مخالف ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ امام کا قول غلط ہے، کہیں گے کوئی نہ کوئی تعویل ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل نکال دیں گے اور امام کے قول کو درست ثابت کریں گے۔ اسلام کی واضح صورت ان اختلافات کی نظر ہو گئی، اور ہمارے یہاں یہ اسلام صحیح طور پر پنپ نہ سکا۔ ان اسلام کی جو واضح صورت تھی ان اختلافات کی نظر ہو گئی۔ اسلام ایک واضح، ایک روز روشن کی طرح ایک حق ہے، لیکن اس کو اس فرقہ واریت نے، اس تقلید نے ایسا رون دیا کہ یہ اختلافات کی نظر ہو گئی اور اسلام پنپ نہ سکا۔ لہٰذا یہ ایسا دور جمود آ گیا جس کے بعد اسلام کو اب تک کوئی ترقی نہ مل سکی۔ اسلام ہم نے پڑھا تھا ایک ترقی پذیر دین ہے، لیکن اس پر اب جمود کا ایسا دور آیا ہے کہ اب تک مسلمان جامد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسا جذبہ، ایسا ایمان پیدا کرے کہ جیسا اسلام اللہ تعالیٰ اس خطہ ارض پر دیکھنا چاہتا ہے ویسا اسلام ہم نافذ کریں انشاءاللہ۔ باقی اس کی تدوین نو کی ضرورت، جیسے میں نے کہا تھا کہ تدوین نو ہونی چاہیے، کس بنیاد پر ہونی چاہیے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس باب کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنی کلاس کو انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الہی آمین۔